أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين۔ اے رسول، تمہارے رب کی جانب سے جو کچھ تم پر نازل ہوا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اس کے پیغام کو نہیں پہنچایا، اللہ تم کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ ان لوگوں کو ہرگز راہ یاب نہیں کرے گا جو کافر ہیں۔ یہ سورہ مائدہ کی 66 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہاری طرف جو کچھ بھی نازل کیا ہے اس کو تم لوگوں تک پہنچا دو۔ مطلب یہ کہ رسول اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے اور اس لیے کہ اس کا فرض منصبی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پیغام کو بے کم و کاست اللہ کے بندوں تک کسی اندیشے کو کے بغیر پہنچا دے، یہ سوچے بغیر کہ لوگ مانیں گے یا نہ مانیں گے، لوگ مخالفت کریں گے یا موافقت کریں گے، دوستی کریں گے، دشمنی کریں گے، اس کی کچھ پرواہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں حکم دیا گیا اور اس حکم کی تعمیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری عمر مبارک لگا دی اور آخر دم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بھیجے ہوئے احکامات اور ایک ایک لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ وہ سب کا سب امت تک پہنچا دیا۔ اپنا سارا وقت، اپنی ساری توانائیاں اس کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی۔ اسی آیت کے ایک حصے میں یہ بھی فرمایا جا رہا ہے کہ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے اپنے رسول ہونے کا حق ادا نہیں کیا ہے، اگر آپ اس میں سے کچھ نہیں پہنچائے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی آپ کی طرف نازل کیا ہے اس کو من و ان پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کا فریضہ ہے۔ اور اگر آپ نے اس میں سے کچھ کمی کی تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنا جو فریضہ تھا تبلیغ کا اور رسالت کا اس کو پورا نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے جو احکامات تھے اور جو قرآن کی شکل میں جو آیا تھا وہ سب کا سب امت کو پہنچایا۔ اس میں صرف بتانا یہ مقصود ہے، لوگوں کے لیے کہ لوگ کوئی یہ خیال نہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بتایا اور کچھ چھپایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بتا دیا اور پھر آپ کے آخری ایام میں حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجمع عظیم میں جو خطبہ دیا جس میں تقریباً 1,40,000 صحابہ موجود تھے، آپ کا آخری حج تھا وہ، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے سوال کیا الا هل بلغت، کیا میں نے تم کو اللہ تعالیٰ کا دین پہنچا دیا؟ تو سب کے سب مل کر یہ جواب دیے قالوا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، یعنی حاضرین میں سے سب نے اس بات کا اقرار کیا اور یہ شہادت اور یہ گواہی دیں گے کہ آپ نے ہم تک نہ صرف اللہ کا پیغام پہنچا دیا بلکہ آپ نے ہمارے ساتھ خیر خواہی کی اور نصیحت کی۔ یہ صحابہ کرام اور اس وقت مجمع میں جتنے لوگ حاضر تھے انہوں نے اس کا یہ جواب دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی اٹھا کر آسمان کی طرف یہ فرمایا کہ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، یا اللہ آپ گواہ رہیے، یا اللہ آپ گواہ رہیے، یہ کہا۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام سے پھر سے عرض کیا کہ فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ وَالْغَائِبُ، یعنی اب چاہیے کہ تم میں سے جو یہاں پر موجود ہیں وہ اس کو غائب تک پہنچا دیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو لوگ وہاں پر غائب تھے، حاضر نہیں تھے، ان لوگوں تک پہنچانا ایک تو وہ ذمہ داری تھی شاہدین کی، وہاں کے موجود لوگوں کی، اور دوسری بڑی ذمہ داری یہ تھی کہ آئندہ آنے والی نسلیں جو اس وقت تک پیدا نہیں ہوئی تھی، قیامت تک آنے والے جو بھی لوگ ہوں گے ان تک پہنچانا ان لوگوں کی ہی ذمہ داری تھی۔ تو اس ذمہ داری کو صحابہ کرام نے بہت اچھی طریقے سے سمجھا اور ایک بہترین اعلیٰ امانت کے طور پر
اس کو سمجھ کر اس کو ادا کرتے رہے اور دین کی نشر و اشاعت کا کام انہوں نے کیا، اور ہمیشہ یہ دیکھتے رہے کہ ایک ایک لفظ اور ایک ایک جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کہا ہوا ہے وہ لوگوں تک پہنچ جائے۔ یہ ذمہ داری انہوں نے اٹھائی۔ اس کے بعد ہم سب کی بھی امتیوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم تک جو دین پہنچا ہے وہ دین کو ہم آگے بڑھائیں، جو غیر مسلمین ہیں ان کے سامنے دعوت و تبلیغ کا کام کریں ان کے آگے، اور جو مسلمان ہیں ان کی اصلاح کا کام کریں، دین کی صحیح اور درست باتیں ان تک پہنچائیں، کیونکہ اب آئندہ قیامت تک کوئی نبی آنے والی نہیں ہے۔ امت کی ساری امتیوں کا یہ فریضہ ہے، ان کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی دی گئی ہے کہ وہ اپنی اپنی حد تک جس قدر ان کو صلاحیتیں اور وقت حاصل ہوا ہے اس کے مطابق وہ دین کو آگے بڑھانے کی کام کریں اور کوشش کریں، اور اگر کوئی ایسا نہیں کر رہا ہے، اس کا فریضہ انجام نہیں دے رہا، تو پھر وہ مجرم قرار دیا جائے گا اور عند اللہ اس کا مواخذہ ہوگا۔ اس لیے اس میں ذمہ داری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی ہے اللہ کی طرف سے کہ جو بھی حاضرین ہیں وہ غائبین تک پہنچا دے۔ تو ہم سب کی بھی یہ ذمہ داری ہے، اس کو ہم کو یہ بات کو سمجھنا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا تھا کہ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے وہ فریضہ رسالت کو صحیح طور پر انجام نہیں دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پر اس کو انجام دیا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سورہ مائدہ 6 پارے میں یہ بات آئی ہے کہ آج کے دن ہم نے دین کی تکمیل کر دی اور ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی، اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کا پورا دین لوگوں تک پہنچا دیا تھا۔ اس کے باوجود اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کچھ باتیں ایسی رہ گئی ہیں جو ہم اس کو مکمل کریں گے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بخاری میں یہ روایت کرتی ہیں کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں دین کی جو ہے نہیں بتائی ہے، چھپا لی ہے، تو وہ جھوٹا ہے۔ یہ فرمایا آپ نے کہ ایسا یعنی اس قسم کی جو حرکتیں جو کرنے والے جو لوگ ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں نہیں بتائی تھی، یعنی آج جو دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کر کے اس میں ملانے کی کوشش کرتے ہیں جو لوگ، اسی کو بدعت کہا جاتا ہے، اور اس سے انتہا سے زیادہ منع کیا گیا ہے اور اس کو مردود کہا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں جو ایسا کام کرے گا، اس کا کام اس کا عمل مردود ہے، یعنی اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں ہم کو نہیں بتائی تھی، روک لی تھی، اور ہم آج اس کی تکمیل کرنے جا رہے ہیں معاذ اللہ۔ یا جو ہے کچھ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سمجھی تھی، ہم آج اس کو اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہیں اور اس کو سمجھ کر آج ہم ادا کرتے ہیں، یعنی یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اچھے اچھے کام ہیں، ہم اس کو کر رہے ہیں، آپ ہمیں کیوں روکتے ہو؟ اچھے کام یا برے کام کے تعلق سے فیصلہ کرنا یہ ہمارے اختیار میں نہیں دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری باتیں، وہ سارے احکامات جو اللہ تعالیٰ نے دیے تھے وہ سب کے سب ہم تک پہنچا دیے۔ جن کاموں کے کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اللہ کی طرف سے، ہم کو اس کو کر گزرنا ہے، اور جن کاموں سے منع کیا گیا ہے اس سے ہم کو اپنے آپ کو روک لینا ہے، ورنہ جو بدعتیں کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ جو ہے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، یہ بتا دیا گیا ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی اس قسم کے کام کرتا ہے تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کہاں پر کھڑا ہوا ہے اور یہ کیا کام کر رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سوال کیا گیا کہ آپ کے پاس قرآن کے علاوہ بھی وحی کے سے نازل شدہ کوئی دوسرے احکامات بھی ہیں، تو آپ نے قسم کھا کر کہی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس صرف قرآن کا فہم ہے جو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ تو یہاں تک بات ہوئی تھی کہ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد، یعنی اللہ تم کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا، تمہاری حفاظت کرے گا۔ مطلب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بہت تھے، اور اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظتی پہرا ہمیشہ رہا کرتا تھا۔ صحابہ کرام ہمیشہ آپ کے حجرے کے باہر رہ کر آپ کی حفاظت کیا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ وعدہ کر لیا کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ تو اس سے پہلے تک معجزانہ طور پر بھی اور اسباب کے طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کی۔ سب سے پہلے تو آپ کے چچا ابو طالب کو جو پیدا کر دیا، تو ان کے دل میں ایسی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈال دی تھی
کہ ایک لمبے عرصے تک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے رہے، آپ کا تحفظ کرتے رہے۔ اور چونکہ وہ خود مسلمان نہیں تھے، وہ کفار قریش میں سے تھے، اس لیے جو کفار کے جو بڑے بڑے سردار تھے ان کی بڑی عزت کرتے تھے، ان کا بڑا احترام کرتے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یہ اس کا ایک جو ہے اس سلسلے میں جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی حفاظت کا جو ذمہ لیا تھا کہ وہ چونکہ مسلمان نہیں تھے اس لیے وہ کفار کے سردار ان کی باتوں کا احترام کرتے تھے۔ اگر وہ مسلمان ہوتے تو ان کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی تھی، اور پھر ان کے گزر جانے کے بعد دیگر یعنی سرداران قریش سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ اس کے بعد پھر مدینہ طیبہ جب آپ تشریف لے گئے تو وہاں کے انصار آپ کی حفاظت فرمائے، اور پھر جب یہ آیت اتر گئی، نازل ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر آ کر اعلان فرما دیا کہ اب مجھے جو ہے وہ سارے اسباب اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے تحفظ کے سلسلے میں، تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ تو اس کے بعد بھی جو ہے کئی ایک ایسے موقع آئے، ایسے جو ہے جنگیں ہوئیں، اور یہود و نصارہ کی شرارتیں اور جو ہے سرکشیاں ایسی رہیں کہ کئی ایک وقت پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلاک کرنے کی انہوں نے کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دیتے رہے اور آپ کی حفاظت کرتے رہے، کہیں پر بھی آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیا۔ یہ آیت میں جو پیشین گوئی فرمائی تھی اس وعدے کو اللہ تعالیٰ نے پورا فرمایا۔ ان اللہ لا يهدي القوم الكافرین، اور پھر فرما دیا گیا کہ اللہ ان لوگوں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتے جو کافر ہیں۔ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ کہو اے اہل کتاب، تم کسی اصل پر نہیں ہو جب تک کہ تورات اور انجیل اور اس کتاب کو قائم نہ کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس بھیجی گئی ہے، مگر جو کلام تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور کفر میں اضافہ ہی کرے گا، تو تم ان کافروں کے حال پر افسوس نہ کرو۔ اس میں اہل کتاب سے خطاب کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم یہ مت اتراؤ کہ تم انبیاء علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہو، یا تمہارے خاندان میں بہت بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں، اولیاء اللہ اور درویش ہوئے ہیں اور عابد و زاہد ہوئے ہیں، لہٰذا تمہاری بخشش اور تمہاری مغفرت ایسے ہی ہو جائے گی جیسا کہ ان لوگوں کا یہ ظان تھا۔ یہ کہا گیا ہے اس میں کہ جب تک کہ تم شریعت اسلام پر قائم نہیں ہوگے، شریعت پر جو ہے پوری اتباع نہیں کرو گے، اس وقت تک تمہاری اعمال اور تمہاری علمی جو تحقیقات ہیں، جو کمالات ہیں، اس کا کچھ فائدہ تم کو نہیں پہنچے گا، وہ بالکل اکارت اور بیکار ہو جائیں گے۔ حالانکہ تم انبیاء علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہو اور تمہارے خاندان میں بہت بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں جو اللہ والے جو لوگ تھے، اس کے باوجود یہ جو ہے جو نسبی فضیلت ہے، یہ نسبی فضیلت اور علمی تحقیقات سے فائدہ تم کو اس وقت ہی ہوگا جب تم شریعت کی پوری اتباع کرو۔ اس میں مسلمانوں کو بھی متنبہ اور خبردار کیا گیا ہے کہ ان لوگوں میں بھی جو تصوف کا جو معاملہ ہے، جو سلوک اور جو کشف اور الہام، جو ریاض اور مجاہدہ اور یہ اس طریقے کی جو طریقت کی جو باتیں جو کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں شریعت کے بعد میں آتی ہے۔ یہ بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے۔ شریعت کی جب تک کہ کوئی اتباع نہیں کرے گا اس وقت تک یہ ساری چیزیں کشف و الہام اور تصوف اور اس کی سلوک کی منزلیں جو ہے طے کرنے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ پہلے شریعت کا تابع ہونا ہے، اس کے بعد ہی جو ہے وہ ساری چیزیں اس کو اللہ تعالیٰ سے قرب دلا سکتی ہیں۔ اور اگر کوئی شریعت کو چھوڑ کر، نمازوں کو چھوڑ کر، دیگر شریعت کے احکامات کو چھوڑ کر یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے الہام ہوا ہے اور میں کشف و الہام ہوتا ہے اور میری جو ہے میں ریاض اور مجاہدہ کرتا ہوں، میری طریقت میں جو ہے یہ مقام ہے، تو وہ اللہ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے اس کی۔ اللہ کے نزدیک وہ نجات کا ذریعہ اس کے لیے کبھی بھی نہیں بن سکتا۔ نجات کا ذریعہ جو بن سکتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس میں واضح فرما دیا کہ 3 چیزیں ہوں گی جس کی وجہ سے تمہاری نجات ہو سکتی ہے۔ حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، یہاں تک کہ تم قائم کر دو تورات کو اور انجیل کو اور اس چیز کو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے اوپر نازل کی گئی ہے۔ یہاں پر قرآن نہیں کہا گیا، صرف جیسا کہ تورات اور انجیل کہہ دیا گیا، لیکن اس کے بعد جو تیسرا جملہ جو آیا ہے جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا، مطلب یہ ہے کہ قرآن بھی اور وہ کلمات، وہ ارشادات بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی
کی تشریح کے طور پر جو کہے ہیں، جس کو حدیث کہا جاتا ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے، کیونکہ اس کے بغیر قرآن کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا تھا جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سمجھایا نہیں۔ عرب حالانکہ جو ہے صحابہ کرام عربی تھے، ان لوگوں کی زبان عربی تھی، اس کے باوجود ایک ایک لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا، کیونکہ آپ کے سمجھائے بغیر وہ سمجھ بھی نہیں سکتے تھے، تو ہم اور آپ کہاں سے سمجھ سکتے ہیں؟ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ یہ تینوں کتابوں کو قائم اگر کر لو، شریعت کی پوری اتباع کر لو، تو پھر تمہاری نجات ہو سکتی ہے۔ تو یہ دونوں کتابوں کا جو تذکرہ کیا گیا ہے وہ تو تحریفات کی وجہ سے اب اس کو منسوخ کر دیا گیا ہے، لیکن اس وقت چونکہ بنیادی تعلیم جو تھی وہ سب کی ایک ہی تھی، یعنی شروع سے آخر تک جو کتابوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بنیادی تعلیم آئی وہ ایک ہی تھی، لیکن تحریفات ہونے کی وجہ سے وہ کتابوں میں جو ہے رد و بدل کر دیا گیا تھا، اس لیے ان ساری کتابوں کو منسوخ کر کے اب آخر تک قیامت تک جو ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن کو بھیج دیا گیا، اور اب کہہ دیا گیا کہ شریعت محمدیہ اور یہ آخری کتاب قرآن کریم اس پر ہی عمل ہوگا، اس کے علاوہ جتنی کتابیں اس سے پہلے آ چکی تھی اور جتنی شریعتیں آ چکی تھی وہ سب کی سب منسوخ ہیں۔ اور وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، فرمایا آیت کے آخری حصے میں یہ کہ ان کے پاس جبکہ یہ ساری کتابیں اور احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کی شکل میں آ چکے ہیں، اس کے باوجود یہ کہ وہ جو ہے اس سے فائدہ اٹھاتے، ان کی سرکشی اور طغیان میں مزید اضافہ ہی ہو گیا۔ فَلَا تَعْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ ان لوگوں کی یہ حرکتوں کی وجہ سے مایوس نہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔